اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک، اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ مارا جائے انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اور اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ ذرا انسان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، فکر کرے کہ وہ میرا خالق اور مالک اس نے مجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک قطرے سے اس نے اسے پیدا کیا، پس اس کا اندازہ مقرر کیا، یعنی ایک قطرے سے پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی کہ یہ زندگی میں کیا کرے گا، کب تک زندہ رہے گا، کب اس کی موت آئے گی۔ ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا، یعنی ایک قطرے سے وہ پیدا ہوا، رحم میں تھا، وہاں سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسان کر دیا، ورنہ ان ہڈیوں کے درمیان اگر نکلنے کا راستہ آسان نہ ہوتا تو یہ خود بھی مر جاتا اور موت، ماں کی موت کا بھی سبب بن جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا اور وہ دنیا میں آ گیا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے اور ہدایت کو اپنا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں رکھوایا، یعنی پھر دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو موت دیتے ہیں، انسان مر جاتا ہے اور اس کی قبر بن جاتی ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب اللہ تعالی چاہتے ہیں تو اس کو اٹھا دیتے ہیں، جب وہ چاہے گا اسے اٹھائے گا۔ تو پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا اور اس کے بعد دنیا میں کچھ عرصہ رہا، پھر اس کو موت آ گئی، قبر میں چلا گیا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو اس کو اٹھا لیں گے۔ اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھیے، اس میں کچھ ایسا کر لیجئے کہ جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اور آخرت کی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ زندگی کو بامقصد بنائیے، کس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ زندگی دے کر، اس مقصد کے بارے میں ڈیلی سوچئے۔ تنہائی کے لمحات میں رات کو سونے سے قبل گریبان میں جھانک کر سوچئے کہ ہم نے اس زندگی میں کیا کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا ہم نہیں کر سکے۔ جو نہیں کر سکے اس کی جستجو کیجئے، اور جو غلط کام ہو چکے ہیں اس پر معافی اور توبہ اور استغفار کیجئے۔ اللہ